الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور اسلامی بھائیوں، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک مختصر سی آیت تلاوت فرمائی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا میں رہ کر آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اور آخرت کا فکر مند ہو، من کان یرید حرث الآخرۃ، کہ جو شخص دنیا میں رہ کر آخرت کی کھیتی کو چاہتا ہو اور کھیتی کا طالب ہو، نزد لہ فی حرثی، تو ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، اس کی کھیتی کو ہم بڑھاتے رہتے ہیں۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر آخرت کے لیے کام کر رہا ہے، آخرت کی فکر کر رہا ہے، آخرت سے متعلق فکر مند ہے، تو اب اللہ تعالیٰ اس کے اجر و ثواب میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو شخص ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو 10 گنا زیادہ کریں گے، یعنی ایک نیکی کے بدلے میں اور ایک عمل کے بدلے میں 10 نیکیاں ملیں گی۔ اور ایک جگہ ہے کہ 10 سے 700 تک اضافہ کریں گے، کہ اللہ کے راستے میں اگر اپنے مال کو خرچ کرے گا، اسی طریقے سے کوئی نیک عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ نیتوں کے اعتبار سے اس کے ثواب میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ 10 سے لے کر 700 تک۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے جتنا چاہے اضافہ کر دیں گے، کوئی حد نہیں، کوئی اندازہ نہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ نیت میں اخلاص ہو، آخرت کے حصول کے لیے آخرت کو مقصد بنا کر کام کیا گیا ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، اور دنیاوی کوئی غرض مقصود نہ ہو، یعنی دنیا کے لیے وہ کام نہ کیا گیا ہو، صرف اور صرف آخرت پیش نظر ہو۔ مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا ہے تو نیت آخرت ہو، دوسروں کو دکھلانا مقصود نہ ہو۔ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں صدقہ اور خیرات کر رہا ہے، تو اس میں بھی مقصد یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میری آخرت بن جائے۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں اگر کسی نے ایک کھجور بھی صدقہ کر دیا
تو اللہ تعالیٰ نیتوں کے اعتبار سے چونکہ فیصلہ فرماتے ہیں، اس کے ثواب کو بڑھاتے 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 پہاڑوں کے برابر کر دیں گے، گویا کہ اس نے پہاڑ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ جس طریقے سے تجارت میں آدمی اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے اور اس کو بڑھانے کی فکر میں لگا رہتا ہے، اسی طریقے سے اگر کسی شخص نے اللہ کے راستے میں تھوڑا سا مال خرچ کر دیا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ایسی ہی حفاظت کرتے رہتے ہیں اور بڑھاتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ اس کا ثواب پہاڑوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ جب یہ بندہ قیامت میں اپنے نامۂ اعمال کو دیکھے گا اور اس میں لکھا ہوا ہوگا کہ اس کو اتنا ثواب، یہ حیران میں رہ جائے گا اور پریشان ہو جائے گا کہ میں نے تو ایسا عمل نہیں کیا تھا، میں نے تو بہت کم خرچ کیا تھا، یہ ثواب اتنا زیادہ کیسے؟ اللہ کی طرف سے جواب دیا جائے گا کہ ہم ذرہ برابر ظلم نہیں کرتے، ہم نے تیرے مال کو بڑھا کر یہاں تک پہنچا دیا۔ تو اس آیت کے اندر یہی بتایا گیا ہے کہ جو شخص آخرت کی کھیتی کا طالب ہو اور آخرت اس کے پیش نظر ہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ اور آیت کا اگلا حصہ یہ ہے وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ۔ اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا طالب ہو، اس کے پیش نظر دنیا ہی دنیا ہو، تو فرمایا کہ ہم دنیا میں اس کو کچھ دے دیں گے لیکن آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ، آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، کچھ نہیں ملے گا آخرت میں، دنیا میں بھی تھوڑا سا ملے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنا مقصد آخرت کو بنا لیتا ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو اکٹھا کر دیتے ہیں، یعنی اس کو زیادہ بھاگ دوڑ کی ضرورت نہیں پڑتی، اس کو اپنا رزق حاصل کرنے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا رزق اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے گھروں میں مرغیاں پلتی ہیں، ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ایک مٹھی گیہوں لے کے ایک جگہ رکھ دیے تو اب مرغی کو آسانی ہو جائے گی۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک مٹھی ہی دینی ہے اسے، لیکن اس مٹھی گیہوں کو سارے گھر میں بکھیر دیا اور وہ ایک دانہ چگنے کے لیے، ایک دانہ حاصل کرنے کے لیے اس کو بھاگ دوڑ کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ ملا اتنا ہی جتنا اس کے لیے ہم نے طے کر دیا ہے، لیکن دونوں میں فرق ہو گیا۔ پہلی صورت میں اس کو آسانی کے ساتھ اپنا رزق مل گیا اور اس کا پیٹ آسانی کے ساتھ بھر گیا، اور دوسری صورت میں اس نے پورے صحن کا چکر لگایا تب جا کر پیٹ بھرا۔ اسی طریقے سے انسان کا معاملہ ہے، جو شخص اپنا مقصد آخرت کو بنا لیتا ہے اور آخرت ہی پیش نظر رہتی ہے، رات دن اس کی فکر یہی ہے کہ آخرت میری کیسے سنور جائے، تو پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو اکٹھا کر دیتے ہیں، منتشر نہیں کرتے، بکھیرتے نہیں ہیں۔ اور ایک فائدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو استغنا کی دولت سے مالا مال کر دیتے ہیں۔ یہ استغنا بہت بڑی دولت ہے، یعنی اب وہ دوسرے کے مال کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے نہیں دیکھتا، حسرت نہیں ہوتی اسے، جتنا اس کے پاس ہے اسی پر صبر کرتا ہے،
اور دنیا کے اندر بہت سارے مالدار ہیں، بہت سارے دولت مند ہیں، بہت سارے حکومتوں کو سنبھال رہے ہیں، لیکن دل کا سکون نصیب نہیں ہوتا۔ اور مالداری نام ہے اصل دل کے سکون کا۔ ایک آدمی بہت مالدار ہے، بہت مالدار ہے، لیکن جتنا مالدار اتنا ہی پریشان ہے۔ لاکھوں کی دولت کما رہا ہے، لیکن زبان پر شکوے شکایتیں ہیں کہ مجھے تو کچھ نہیں مل رہا۔ یہ جو استغنا کی دولت ہے، اس سے یہ محروم ہو گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس نے اپنا مقصد دنیا کو بنا لیا۔ تو جو اپنا مقصد آخرت کو بناتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا کرتے ہیں اور اس کے رزق کو اکٹھا کر دیتے ہیں۔ ملے گا تو اتنا ہی جتنا اللہ نے طے کر دیا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ پورے عالم میں اس کو بکھیر دیا جائے، ایک صورت یہ ہے کہ اپنے علاقے میں ہی وہ حاصل ہو رہا ہے۔ تو جو آخرت کی جس کی نگاہ آخرت کی طرف ہوگی اور اپنی آخرت کی تیاری میں مشغول رہے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو اکٹھا کر دیں گے اور آسانی کے ساتھ اس تک پہنچا دیں گے۔ دوسرا فائدہ اس کو یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو استغنا کی دولت سے مالا مال کر دیں گے۔ اس کے دل کے اندر سکون رہے گا، طمانینت رہے گی۔ اور تیسرا فائدہ یہ بتایا کہ دنیا اس کے پاس میں جھک مار کر آئے گی، ذلیل ہو کر آئے گی۔ دنیا کا بھی عجیب نظام ہے، عجیب حال ہے دنیا کا۔ جتنا اس کے پیچھے بھاگو یہ آگے بھاگتی ہے، اور جتنا اس سے اپنے آپ کو بچاؤ یہ پیچھے بھاگتی ہے۔ لیکن انسان ہے، انسان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے اسی طریقے سے ہمارے اولیاء کرام، علماء دین، جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ مضبوط تھا اور آخرت ان کے پیش نظر رہتی تھی، اتنا استغنا کہ ہمارے لیے تصور کرنا مشکل ہو جائے گا۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں، اور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں سے رکھوائی ہے۔ کتنا بڑا دین کا کام ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ جتنے علماء، جتنے فضلاء دنیا میں ہمیں نظر آ رہے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ادارے میں پڑھنے والے ہوں یا پڑھانے والے ہوں، لیکن اصل وہیں سے نکلتی ہے۔ حال کیا تھا؟ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت کے پاس بہت سارے روپے پیسے لے کر آیا۔ حضرت نے منہ پھیر لیا، پھر وہ دوسری طرف سے آ کر کہا کہ حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ حضرت نے دوسری طرف رخ پھیر لیا، یہاں تک کہ پیروں میں ڈال کر چلا گیا۔ تب حضرت نے فرمایا یہ ہے دنیا، کہ جتنا بھاگے اتنی پیروں میں پڑ گئی، ذلیل ہو کر آئی۔ یہی وجہ ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارے اکابرین اس وقت بھی کچھ حضرات ہمارے ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے اعتبار سے ہر چیز سے نواز رکھا ہے، لیکن اگر ہم ان کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، ان کی تجارت اور ان کے کاروبار کی طرف اگر ہم نظر کرتے ہیں تو ہمیں خالی نظر آتا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کی تمام سہولیات سے نواز رکھا ہے۔ ایک موقع پر ایک عالم صاحب فرما رہے تھے، ایک شخص نے ان سے اعتراض کیا کہ آپ کا خرچہ کیسے چلتا ہے؟
آپ کے بچے بھی اتنے ہیں، آپ کی تنخواہ بھی بہت کم ہے، آپ کا خرچہ کیسے چلتا ہے؟ انہوں نے اس وقت کوئی جواب نہیں دیا اور اسی کی گاڑی میں جا رہے تھے، دیوبند جا رہے تھے اسی کی گاڑی میں۔ جب کہیں اترنا ہوا اور ان مفتی صاحب نے فرمایا کہ بھی لوگ کچھ کرایہ لے لو، تو اس ڈرائیور نے کہا حضرت آپ سے میں کرایہ کیسے لوں گا؟ تو پھر فرمایا ایسا چلتا ہے ہمارا خرچہ، گاڑی پہ تو نے پیسے خرچ کیے، تیل تو خرچ کر رہا ہے، لاکھوں کی گاڑی تو نے خریدی ہے، بیٹھ کر میں فری میں جا رہا ہوں۔ بیٹھنا ہی تو مقصد ہے، اس میں سفر ہی تو کرنا مقصود ہے کہ تو نے لاکھوں روپے خرچ کر ڈالے اور سواری فری میں کر رہا ہوں، آرام سے کر رہا ہوں، سوتا ہوا جا رہا ہوں، اور تو جاگتا ہوا جا رہا ہے، تو چلا رہا ہے، تو سو گیا تو تیرا نقصان ہو جائے گا۔ اللہ ایسے خرچے چلاتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہو جائے گا اور ہم اپنے تعلق کو اللہ تعالیٰ سے مضبوطی کے ساتھ قائم کر لیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ فرمائیں گے جیسا کہ ہمارے بڑوں کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ کے یہاں ذات نہیں دیکھی جاتی، اللہ تعالیٰ کے یہاں حکموں کو دیکھا جاتا ہے کہ کون میرے حکموں کو پورا کر رہا ہے، کون میرے فرائض کو پورا کر رہا ہے اور کس نیت کے ساتھ پورا کر رہا ہے۔ اور جس شخص کے اندر یہ صفات نہیں ہوتی، اپنا مقصد وہ دنیا کو بنا لیتا ہے، تو ایک تو اس کا رزق پورے عالم میں بکھیر دیا جاتا ہے، اس کو اپنے رزق کے حاصل کرنے ہی سے فرصت نہیں ملتی، چاہے جائے کہ وہ دین پر عمل کرے۔ دوسرا نقصان اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر سے استغنا کی دولت ختم ہو جاتی ہے اور فقر اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ کتنا ہی مالدار ہو جائے، کتنی ہی دولت اس کے سامنے آ جائے، اس کی فکر یہی رہے گی اور آ جائے اور آ جائے، یہاں تک کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ حلال راستے سے اگر دولت نہیں آ رہی ہے تو یہ حرام راستے کو اختیار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، اور پھر بھی شکایتیں لگی رہتی ہیں کہ اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے۔ اور تیسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ دنیا کی طرف یہ جتنا بھاگتا ہے اتنی ہی دنیا اس سے آگے بھاگتی ہے، یہاں تک کہ پوری زندگی یہ دنیا کے پیچھے لگا رہتا ہے اور دنیا اس کے آگے رہتی ہے، اس کے پاس نہیں آتی۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم قرآن کریم کے حکموں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بنائیں، کہ قرآن کریم نے خود کہہ دیا کہ اپنا مقصد آخرت کو بناؤ تو ہم تمہاری آخرت میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ ہم آخرت کے کام کریں، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی ہم فکر کرتے رہیں اور ہماری دنیا بیکار ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مالک کے کام میں اخلاص کے ساتھ لگا رہتا ہے اور مالک کوئی پروگرام کر رہا ہے، لوگوں کو ہدایہ اور کچھ تقسیم کر رہا ہے، تو سب سے پہلے اپنے اس نوکر کے لیے رکھتا ہے جو رات دن اس کی خدمت میں لگا رہتا ہے، اور اوروں سے زیادہ اس کے لیے اکٹھا رکھتا ہے۔ تو جب انسانوں کا یہ معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ کا معاملہ تو بہت زیادہ اونچا ہے۔ اس لیے ہمیں آخرت کی فکر میں ہمیشہ اپنے آپ کو لگانا ہے، اور دنیا ہم سے بہت زیادہ، دنیا کی زندگی بہت زیادہ ہم سے گزر چکی ہے۔ سب کو اتنا تو معلوم ہے کہ ہماری زندگی کتنی گزر گئی، کسی کو یہ معلوم نہیں کہ کتنی باقی ہے۔ اس لیے ہم سب آج ہی سے یہ ارادہ کریں کہ ہم جو زندگی گزر چکی ہے اس پر ہمیں استغفار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہمیں توبہ کرنی ہے اور پکی سچی توبہ کرنی ہے، اور جو زندگی باقی بچی ہے اس کو ہمیں اللہ کے احکامات کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اس زندگی کو بنانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا